نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، بھائی اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز نوجوانوں، ہم فتنوں کے دورے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یا پھر یوں کہیں کہ ہمارا یہ وقت جو گزر رہا ہے بہت سخت وقت ہے، سخت ترین وقت ہے پوری امت مسلمہ کے لیے۔ آپ سب واقف ہیں کہ اقوام عالم میں کس طریقے کی بھگدڑ ہے اور اطراف عالم میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اس سے کوئی شخص اگر ناواقف ہو یا اس کا کوئی اور مطلب نکال رہا ہو تو یہ اس کی سب سے بڑی کم علمی، کم عقلی ہے۔ اگر ان واقعات کو اگر کوئی شخص کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہو تو یہ اس کی خام خیالی ہے، تو عنقریب وہ کسی ایسے بڑے فتنے میں پڑ جائے گا کہ جس کی وجہ سے اس کو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے چند اہم باتیں رکھ دوں جن کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے اور ہمارے ایمان کی بقا کے ساتھ ہے۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی دی ہوئی تعلیمات ہمارے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضابطہ ہیں، اور قرآن کریم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا وہ ہم سب کے لیے ضابطہ حیات ہے، مگر ہم سب لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، ہمیں دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے کہ اسی چیز کا نام دجالی فتنہ ہے اور دجالیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال سے بڑا نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دجالی فتنوں کے متعلق، قرب قیامت کے متعلق صحابہ کے درمیان اتنے ارشادات فرمائے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں دجال کے فتنے کے متعلق اس قدر بتا سمجھا دیا ہے کہ تم شاید کہ نہ سمجھ سکو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کے متعلق چند چیزیں ارشاد فرمائی جن کو حدیث کی کتب میں درج کیا گیا ہے۔ تو میں انہی کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے آپ سامعین کے سامنے چند باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ ہم قرب قیامت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ قیامت کے قریب کا وقت ہے کہ اب قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی قیامت کی علامت جو تھی وہ یہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہو جانا، آپ کی پیدائش۔ کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد چند چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمائی،
ان میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا قرب قیامت کہ تم میں سے کوئی شخص رات کو تو مسلمان سوئے گا، صبح اٹھے گا تو وہ ایمان سے خالی ہوگا، اسلام سے خالی ہوگا، اور ایک شخص ایسا ہوگا کہ جو دن میں جو ہے ایمان کے ساتھ اس نے صبح کی، شام ہوتے ہوتے اس کو جو ہے ایمان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، یعنی ایمان اس کے دل میں نہیں رہے گا، اسلام سے وہ شخص خالی ہو جائے گا۔ اور یہ آج کے حالات ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ اسلام کا شیرازہ بکھر جائے گا، اسلام نام کا رہ جائے گا، علماء دنیا علم دین اٹھا لیا جائے گا، علم قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ ایسے ہوگا کہ علماء حق، علماء ربانیین کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اٹھا لیں گے، اور وقت میں جو لوگ علماء کی شکل میں رہیں گے وہ محض جاہل لوگ ہوں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ نوجوان طبقہ اس چیز سے بالکل واقف ہے، باخبر ہے کہ ان کو کس طریقے سے گمراہ کیا جا رہا ہے آج کے دور میں، کہ ایک بچہ، ایک بھائی جس کو کلمے کے الفاظ تک درست نہیں ہیں، جس کو کلمے کے الفاظ تک درست نہ ہو، جس کا کلمہ صحیح نہ ہو، جس کو کلمے کے معنی تک نہ آتے ہو، وہ سوشل میڈیا سے کوئی ویڈیو دیکھتا ہے اور آ کے سوال ڈائریکٹ پوچھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق، آپ کے صحابہ کی ذات کے متعلق، کہ بتائیں امیر معاویہ حق پر تھے کہ نہیں تھے، بتائیں کہ رفع الیدین کرے کہ نہ کرے، بتائیں جی تراویح 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت، وتر 1 رکعت ہے کہ 3 رکعت، ایسے سوال کہاں سے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی ارشادات کی تصدیق ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کو، علم دین کو اٹھا لیا جائے گا، اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ علماء اٹھ جائیں گے جو حقیقی علماء ہوں گے، اور جاہل لوگ رہ جائیں گے جو ایسی باتیں بیان کریں گے۔ آپ سوچیں کہ ماحول کیسا ہے، کہ ایک وقت تھا کہ جب علماء کہتے تھے کہ مسلمانوں اسلام کو پختہ پکڑ لو، ایمان کو بنا لو، ایسا نہ ہو کہ مبادا وہ وقت آ جائے کہ تمہارے گھروں سے ایمان کو جبراً لوٹ لیا جائے، تمہارے بچے ایمان کو چھوڑ بیٹھیں، مرتد ہو جائیں، ملحد ہو جائیں۔ تو لوگ کہتے تھے مولوی ہے بکتا رہتا ہے، مولوی ہے کہتا رہتا ہے۔ جی مولویوں کو بس یہی ہے، ہم لوگ دنیا کو اچیو کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ترقی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ مولوی دقیانوسی کی باتیں کر رہا ہے۔ آج بتائیں کہاں گئی وہ دقیانوسی آپ کی؟ کیا مولوی دقیانوس تھے، علماء دقیانوس تھے، یا آپ لوگ جاہل اجہل تھے؟ آج بتائیں کیا اسلام کے نام پر کیا مارا پیٹا نہیں جا رہا ہے، کاٹا نہیں جا رہا ہے؟ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کس کاسٹ سے، کس قوم سے ہیں، بس آپ کا نام مسلمان ہے، کسی بھی پروپگنڈا، کوئی بھی پروپگنڈا کر کے کسی بھی ایجنڈے کے تحت آپ کو مار دیا جائے گا۔ وہ دور گیا کہ کوئی تبلیغ والا، کوئی عالم، کوئی مولوی صاحب بیان کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ جاہل ہے۔ ہم لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ترقی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ ہمیں ترقی سے روک رہے ہیں۔ یہ ترقی ہے کہ جس کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ حالات کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے اطراف عالم میں، کیا نہیں دیکھتے غزہ کی حالت کیا ہے ان کے پاس؟ ہے جی، نہ ان کے پاس کوئی پیسے رہے ہیں، نہ وہاں کوئی ان کے پاس جو ہے وہ بلڈنگ ہے، عمارتیں ہیں، کچھ بھی، وہ خستہ حال ہو گئے ہیں بیچارے، وہ مر چکے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کو مارا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے۔ کیا وہ ترقی کر رہے تھے؟ کیا ان کے پاس پیسے بہت زیادہ تھے؟ نہیں، صرف محض کلمے کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر
کیا آپ حالیہ واقعات نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو جو ہے پورے ہر طرف سے شکنجہ کسنے کے لیے ان کے اوپر کہ حالات ایسے بنا دیے جائیں کہ یا تو ان مسلمانوں کو اسلام کا کلمہ چھوڑنا پڑ جائے یا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آپ کیا کریں گے کہ کسی جگہ آپ پکڑے جائیں، 10 15 20 آدمی ہاتھوں میں تلواریں چھرے لیے ہوئے موجود ہوں، وہ آپ سے کہیں دو ہی طریقے ہیں تیرے پاس، یا تو ابھی ٹیکہ لگا، یہ جو ہے ایک اسپیسیفک سلوگن بول، یا تو مر جا۔ کون ہے مرد مجاہد آپ میں سے جو کہے میں جی وہاں ایمان کا کلمہ پڑھوں گا، میں تو نہیں کروں گا کچھ بھی؟ وہاں کہاں گئی آپ کی آئیڈینٹی؟ کہاں گئی آپ کی وہاں ترقی؟ کہاں گیا آپ کا سٹیٹس جو آپ کو مولوی جس چیز سے روک رہے تھے؟ آپ ہی کہتے تھے نا کہ مولوی ہمیں سٹیٹس مینٹین کرنے سے روک رہے ہیں، ترقی سے روک رہے ہیں، ہم چاند کے اوپر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مسلح پر پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں یہی وجہ ہے، یہ ہم لوگوں کی خام خیالی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ یہود نصارہ، یہ غیر مسلم، یہ اغیار قومیں ہمیں محض اس بنیاد پر قبول کر لیں گی کہ ہم تھوڑے اچھے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیتے ہیں۔ نہیں، یہ دجالی دور چل رہا ہے، جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ 1 سال پہلے اسی ممبر پر بیٹھ کر میں نے بیان کیا تھا، چند لوگوں کے کمنٹ میں نے سنے تھے جب شروع حالات ہوئے تھے فلسطین کے اوپر، تو ان کا کمنٹ یہ تھا کہ اصل میں جو ہے نا یہ زمین اسرائیلیوں کی ہے اور یہ فلسطینیوں کے نے اس کے اوپر ناجائز قبضے کیے ہوئے، یہ ان کا حق ہے، چھوڑ دینا چاہیے، اس زمین کے اوپر سے اپنا حق چھوڑ دینا چاہیے۔ تو میں نے یہی بیٹھ کر بیان کیا تھا کہ ان لوگوں کی کم عقلی ہے، کم فہمی ہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ زمین کا مدعا ہے، یہ کوئی اور مدعا ہے۔ نہیں، غلط فہمی آپ کی تب بھی، اور اگر آج بھی یہ سوچتے ہیں آپ اتنا ہو سب کچھ ہونے کے باوجود، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ان قریب وہ حالات آ جائیں جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی اور جس کی تصدیق قرآن کریم کرتا ہے، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة او ياتي ربك او ياتي بعض آیات ربك، کیا یہ سوچتے ہیں، کیا یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ آئے گا، اللہ کے فرشتے آئیں گے، یا خود اللہ تعالی آئیں گے، یا اللہ کی کوئی بڑی نشانی آئے گی؟ آگے فرمائے یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ تو جب یہ اللہ کی بڑی نشانی آ جائے گی تب کسی شخص کا ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچا پائے گا، چاہے وہ شخص ایمان اس نے پہلے قبول نہ کیا ہو پھر ایمان قبول کر لے، یا پھر ایسا ہو کہ ایمان میں تو تھا مگر عمل نہیں کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انتظروا انا منتظرون، تم بھی دیکھتے رہو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں وہ بڑی نشانیاں کیا ہوں گی قرب قیامت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت چند نشانیوں کا ظہور ہوگا، چند چیزوں کا ظہور ہوگا، اس کے بعد کسی شخص کا ایمان کوئی اس کو فائدہ نہیں دے پائے گا، فل سٹاپ لگ جائے گا اس کے نامہ اعمال پر۔ وہ کیا ہوں گی بڑی نشانیاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا سورج، اور دوسرا دجال کا ظہور، تیسرا دابۃ الارض کا نکلنا، اور یہ تینوں چیزوں کا تعلق آج کے حالات سے ہو رہا ہے۔ یہ کیا مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ اپنی ایسی قوم، ایسا لشکر، ایسی فوج تیار کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں جو انہوں نے عکس کیا ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فوج جب ہم تیار کر لیں گے مسلمانوں کے اوپر ہمارا تسلط ہو جائے گا تو ہمارا مسیح آ جائے گا، اور وہ مسیحا کون ہوگا؟ دجال۔ اور یہ رات دن ہمیں جو ہے یہ لبرلزم کے پیچھے لگا کر ہمیں جو ہے گمراہ کر کے یہ اپنی تیاریاں وہی کر رہے ہیں۔ یہ دنیا میں کوئی ان کا وہ کام نہیں ہے، کوئی مدعا نہیں ہے، یہ
پورا سب کچھ مسلمانوں کو دے کر مسلمانوں کو لگایا ہوا ہے. انہوں نے ٹیکنالوجی کے پیچھے، مسلمانوں کو ترقی کے پیچھے، مسلمانوں کو کمائی کے پیچھے، مسلمانوں کو روڈ جو ہے انفراسٹرکچر کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور خود کر رہے ہیں کیا؟ اسی چیز کی تیاری جس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی نسل کشی کرنی ہے. تو آپ سوچ رہے ہوں گے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹیکنالوجی اختیار کرنی چاہیے، پڑھائی میں آگے بڑھنا چاہیے؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہاں ٹیکنالوجی کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہاں ایمان اور عقیدے کی بات ہو رہی ہے کہ بچے گا وہی مسلمان جس کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا. اس وقت بتائیں کون قید میں ہے اور کون آزاد ہے؟ وہ لوگ آزاد ہیں یا وہ لوگ قید ہیں؟ یا ہم آزاد ہیں یا ہم قید میں ہیں؟ وہ لوگ اپنا کلمہ پڑھ کے مر جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. اللہ کے یہاں ان کو کوئی پوچھ نہیں ہوگی. پوچھ کس کو ہوگی؟ ہم جو لوگ آزاد ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، پکڑ ہماری ہوگی، وہ تو آزاد ہو گئے، پیچھے پھنس جائیں گے ہم لوگ. تو اس لیے ایمان کو بنانے کی کوشش کریں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، علماء حق کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں. اس وقت یہ بحثیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو نماز کس طریقے سے پڑھنے کی ضرورت ہے، رفع الیدین کریں کہ نہ کریں، ہاتھ یہاں باندھیں کہ یہاں باندھیں. اس وقت ضروری ہے کہ آپ نماز کے اوپر پابند ہو. آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کریں کہ یا اللہ وہ حالات ہمارے اوپر نہ آئیں. آپ سوچیں کل یہاں آتی ہے کوئی ایجنسی، کوئی 4-5 آدمی گورنمنٹ کے آتے ہیں، کہتے ہیں مسجد بند کرو، یہ مسجد نہیں رہی، اب یہ گورنمنٹ کے ہاتھوں میں آ گئی. آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ قانون کی پاسداری کریں گے؟ آپ کے پاس کون سا قانون ہے؟ آپ بچا پائیں گے اپنے آپ کو؟ کون سا تحفظ ہے؟ کوئی نہیں. قانون کا وہ کاغذ لائیں گے آپ کے پاس کہ اب یہ سب املاک، یہ جو مسلمانوں کی تھی، یہ مسجدیں، یہ خانقاہیں، یہ درسگاہیں، یہ سب ہماری ہیں. آپ کے اوپر آپ کا کوئی حق نہیں ہے اس کے اوپر. کیا ہماری غیرت اسلامی اتنی ہے کہ ہم گھروں سے اٹھیں اور کہیں کہ نہیں ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، مگر اپنی ان جگہوں کو چھوڑیں گے نہیں، اسلام کو چھوڑیں گے نہیں؟ کون کہتا ہے؟ بتائیں. ہمارا ایمان یہ ہے کہ مسجد سے یہاں سے گزر جاتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، جلدی سے گزر جاتے ہیں کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نماز ہو رہی ہے، جلدی آ جائے نماز پڑھنے. تو پھر یہ وقت کیا ہے؟ یہ شکنجہ کس چیز کا کسا جا رہا ہے ہمارے اوپر؟ یہ شکنجہ ہی کسا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ مسلمان یا تو اسلام کو چھوڑ دیں یا تو پھر ختم ہو جائے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، اپنے آپ کو مومن بنائیں، اپنے آپ کو بٹنے کی کوشش نہ کریں. یہ لوگ جو ہمیں دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی جو ہے ایجنڈوں کے تحت، پروپگنڈوں کے تحت، اس کے اوپر عمل نہ کریں، ایمان کے اوپر عمل کریں. یہ ہوتا رہے گا اور ہوتا ہی جائے گا، اس سے زیادہ ہوگا. چند لوگوں نے آج جو ہے نام نہاد یہ جو ابھی واقعہ پیش آیا، اس کے تناظر میں اپنے آپ کو یہ پیش کرنے کے لیے کہ ہم بڑے محسن ہیں، کلمہ تک اپنا چینج کر دیا. کہتے ہیں کہ ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب بھائی بھائی ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم بھگوان کو بھی مانتے ہیں، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، ہم اس کو بھی مانتے ہیں. یہ آپ دنیا کے پیچھے اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں. یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ آپ یہ کچھ کریں گے تو آپ کو یہ لوگ کہیں گے یہ ہمارے بھائی بھائی ہیں. نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ایمان میں رکھیں، اسلام مسلمان رہے. آپ کو اپنی آئیڈینٹی کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے کریں گے، اسلام کو تھوڑا سا پیچھے کر کے اپنے آپ کو لبرل کر کے پیش کریں گے کہ ہم تو ماڈرن ہیں، ہم تو وہ دقیانوسی والی سوچ کو پیچھے رکھتے ہیں، وہ کٹر پنتھی ہم میں نہیں ہے مسلمانوں والی، ہم تو تھوڑے ایڈوانسڈ مسلمان ہیں، ماڈرن مسلمان ہیں. آپ یہ کہہ تو دیں گے مگر آپ ایمان سے بھی خالی ہو جائیں گے. معلوم نہیں کہ آپ کو وہی ڈنڈا بجے گا، اسی حالت میں آپ مر گئے اور ختم، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور دنیا بھی کوئی بھی آپ کو حاصل نہیں ہو سکی، دنیا کا کوئی اقتدار. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ.